اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک عجیب چیز جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ثانی زہرا علیہ السلام کے القاب کتنے زیادہ القاب ہیں کہ بہت تلاش اور چھان بین کے بعد بھی شاید اتنے زیادہ القاب جو ہیں وہ کسی اور بی بی کے نہیں ہیں. تو ہم یہاں اکٹھے تو ان کے القاب آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے مختلف جگہوں پہ، کہ آپ کو جناب زینب علیہ کی حیات اقدس کا کچھ زمانہ گزرنے اور آپ کی عظیم صفات کے ظاہر ہونے کے بعد آپ کے متعدد القاب کی تعین کی نوبت آئی، اور آپ کی مخصوص صفات کے اعتبار سے لوگ آپ کو موسوم کرنے لگے. یعنی کہ مختلف لوگوں نے مختلف آپ کی صفات کو دیکھتے مختلف نام دیے. آپ وہ عظیم اور خرد مند خاتون ہیں جن کو عقیلہ کا نام دیا گیا. لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی عقیلہ یعنی تیز فہم، تیز ادراک اور خرد مند خاتون. عقیلت جلیلتا یعنی پر شوکت اور پر جلال بی بی. عاقلہ یعنی خرد مند مخدومہ، اور عقیلت طالبین یعنی عقیلہ خاندان ابو طالب محدثہ، کیونکہ آپ احادیث پیغمبر کی راوی ہیں، اس لیے آپ کا اسم گرامی مورد الہام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے. اور یہ جو وہ بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک اور نیک بندوں پر رحمت فرماتا ہے. اور اس کے بعد ہم آپ کو پھر آگے لے کے چلیں گے. بہت سارے القاب ہیں، بس ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کے 50 القاب بی بی کے جو ذکر ہوئے ہیں اس کتاب میں، اور ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں گے کہ یہ ہستی جو ہے ان کا ایک ایک لقب جو ہے وہ ایسا صادق آتا ہے ان کی ہستی کے اوپر، اور ایک ایک گویا کہ واقعے کی یادگار ہے، واقعے کی یادگار ہے یہ تمام کے تمام جو ہے. تو ان کے حالات زندگی اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حالات زندگی ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا بچپن اور آپ کی تربیت. عالم انسانیت میں کم ایسی بچیاں ہوں گی جن کو ایسا عمدہ ماحول ملا ہو اور جنہوں نے اس قدر بلند پایا تربیت حاصل کی ہو. ثانی زہرا کو بہترین ماحول تربیت نصیب ہوا. آپ نے گہوارہ عصمت میں آنکھ کھولی اور ایسے ماحول میں سن رشد کو پہنچی جو منصب وحی کا حامل اور سایہ تطہیر سے ملا تھا. سبحان اللہ. کون ایسا خوش نصیب بچہ ہوگا جو آغوش حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پاتا ہو. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم مادر گرامی سے مادی اور معنوی خوراک کو حاصل کرتا ہو، جو اپنے سر پر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے پدر عالی مقدار کا سایہ رکھتا ہو، اور بچپن میں جناب حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام جیسے دو معصوم بھائیوں کے ساتھ کھیلا ہو جو جوانان جنت کے دو سردار ہیں. کیا ایسی فضا اور ماحول میں خیر و سعادت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے گھرانے میں یہ توقع ممکن ہے کہ جناب زینب علیہ کے علاوہ کسی اور فطرت و مزاج کی خاتون پیدا ہو جو اپنے مقام پر خواتین عالم کے لیے باعث افتخار بن جائے؟ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جگر پارا آپ کے سائے عاطفت میں پرورش پا کر سن رشد کو پہنچی. زینب علیہ مقام کا گوشت و خون سیدہ طاہرہ کے گوشت و خون سے بنا. ایسی بیٹی جو دو بیٹوں کے بعد پہلی بچی کے طور پر دنیا میں آتی ہے، جس کی آمد گھر کی رونق اور خوشیوں کو زندہ کر دیتی ہے، جس کو دیکھ کر ماں کا دل مسرت و شادمانی حاصل کرتا ہے. سیدہ
فاطمہ زہرا نے جو خوراک دی، جو عظمت و عصمت و تقوی کی مالک ہیں، تقریباً 6 برس اپنی والدہ مختومہ کے ساتھ رہیں اور اس تمام عرصے میں اپنے والدہ گرامی کی ہمراز و ہم آواز تھیں۔ سیدہ طاہرہ کی تنہائی اس بیٹی کے دم سے باقی نہ رہی اور وجود زینب نے سیدہ فاطمہ زہرا کی خلوت کو منور کر دیا۔ زینب اولیاء مقام اپنی والدہ گرامی کے ساتھ منسلک رہیں، آپ کی ہم نوا اور ہمراز ہم خیال بنی۔ اس طرح کہ آپ کی شخصیت اپنی والدہ محترمہ کی شخصیت کے ساتھ اس طرح استوار ہوئی کہ آپ نہ صرف فاطمہ ثانی اور صدیقہ صغریٰ کہلائیں بلکہ آپ کو عصمت کبریٰ کا پرتو تسلیم کیا گیا، یعنی بعین ہی فاطمہ زہرا۔ اپنی مادر مقدس کے مقام بزرگ، ان کے اخلاق و صفات اور راہ و رسم اور رسول اکرم کے ساتھ ان کے تعلق و متعلقہ فرائض، پدر عالی مقام کی خدمت، رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی مددگار نبوت کا مقام، سب باتیں سیدہ زینب کے لیے ایسے اسباق تھے بنے جن کے مستقل اثرات ثانیہ زہرا کی مدت عمر میں آخر وقت تک باقی رہے۔ سیدہ زینب کا معاون ولایت کا کردار قرآن آموزی اور تعلیم قرآن کے لیے تشکیل درس، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور محبت خدائے بزرگ و برتر، امداد بیچارہ گان، اور سب سے بڑی بات آپ کا راہ خدا میں ایثار اور مبارزہ، قرآن کی خاطر اپنی تمام قوتوں اور زندگی کی قربانی، سب باتوں کے لیے چاہیے کہ قارئین کرام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اسوہ حسنہ کی جستجو کریں۔ کہ شاعر مشرق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ مائیں ہی اپنے بچوں کو وہ جوہر صدق و صفا دے سکتی ہیں، ان کی سیرت جو ہے ان کے بچوں میں در آتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے عاطفت کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی زینب رکھا۔ ثانیہ زہرا کو دیکھ کر آن حضرت کو اپنی دختر گرامی زینب یاد آتی تھیں، جنہوں نے صدیقہ صغریٰ کی ولادت سے تھوڑا عرصے قبل وفات پائی تھی، اور حضرت ان کے فراق میں غمگین رہتے تھے۔ حضرت کو ان سے گہری محبت تھی، انہیں اپنے آغوش میں بٹھاتے، ان سے راز و نیاز کرتے۔ ان کی تربیت بھی اپنے مادر گرامی کی طرح حضرت کے زیر سایہ ہوئی۔ بالفاظ دیگر یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ یہ اور ان کی والدہ محترمہ ایک ہی طریق پر پرورش پائیں۔ چنانچہ ثانیہ زہرا پیغمبر اکرم سے بہت مانوس تھیں۔ آپ حضرت کی نوازشات سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوئیں۔ حضرت نے بہت سی ایسی باتیں سنی اور سیکھیں جن کو مستقبل کے محدثین نے ثانیہ زہرا سے نقل کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت حضرات کے محدثین اس اعتبار سے سیدہ زینب کو صحابیات رسول خدا میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی تربیت کے چند اولین برس بیت رسالت، محیط نبوت اور خانہ وحی میں بسر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا دن ہوں گے! وہ گھر جو خمسہ آل طیب کا خانہ سعادت اور مرکز حیات اور رشد و ہدایت تھا۔ اس گھر میں آیت تطہیر اور پورے کا پورا قرآن نازل ہوا۔ اس گھر کے شاگرد علی و فاطمہ جیسے عظیم افراد تھے، جن کے معلم خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح ثانیہ زہرا نے آغوش پیغمبر اسلام میں ہوش سنبھالا اور نبوت و ولایت کے شجر طیبہ کی اہم ترین شاخ قرار پائیں۔ اسی دامن تربیت میں آپ نے مدارج کمال طے کر کے علم و عفت
تقوی و عبادت، محبت خداوندی اور خاندان دین کی صفات میں اکملیت پا کر تربیت روحانی کے بلند ترین درجات کو حاصل کیا اور طے کر لیا۔ صدیقہ صغریٰ نے دامان ولایت علی ابن ابی طالب میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی محبت و عنایت کا مرکز اور آپ کی آنکھوں کا نور تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت وہ تھا جب امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے لقمہ غذا آپ کے دہن مبارک میں دیتے اور اپنے لطف و عنایت کی حرارت سے آپ کی پرورش فرماتے۔ آپ نے آغوش پدر اور مکتب ولایت سے درس پایا، باب مدینۃ العلم کی آغوش میں ہوش سنبھالا اور پرورش پائی۔ وفات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تھوڑے عرصے بعد آپ کی والدہ گرامی کی دنیا سے رحلت آپ کے پدر عالی مقدار کی آپ کی طرف زیادہ محبت کا سبب بنی۔ ایسے عظیم باپ کی نگہداشت جو زندگی کے مراحل میں اپنے ذاتی مسائل میں گراں قدر باپ سے حصول درس و اسباق اخلاق، دیانت و توحید، برداشت و تحمل کی تربیت پائی، اور یہ ماحول و کیفیت اور محبت و روابط یعنی روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام تک مستقل طور پر جاری تھا۔ ان عظیم باپ کی بیٹی کی تاریخ زندگی مفصل موجود ہے۔ اس دوران میں بیٹی اور باپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے جناب زینب کی طرف جو آپ کے بائیں طرف تھی توجہ فرمائی اور فرمایا، جناب زینب نے فرمایا اپنے پدر بزرگوار سے، بابا کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا یقیناً میری بیٹی، میرے اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ عرض کیا بابا جان، مومن کے دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی، حب اللہ و حب الاولاد، اور یہ دو محبتیں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ہیں، اور اگر یہ محبت ناگزیر ہو تو پھر چاہیے کہ ہماری طرف نظر مہر ہو اور محبت اللہ تعالیٰ کی جانب مخصوص ہو۔ اپنی عزیز بیٹی کی تیز فہمی کے باعث امیر المومنین علیہ السلام کی محبت آپ سے اور زیادہ ہوتی گئی۔ آپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ بیٹی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ برادران عظیم کی ہمراہی بھی آپ کو نصیب تھی۔ صدیقہ صغریٰ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں آپ نے ایسے دو بھائیوں کے ساتھ بچپن گزارا اور دو ایسے بھائیوں کے آپ کے ہم تربیت رہے جو دونوں حامل مقام عصمت ہیں، دونوں اس امت کے امام ہیں، خواہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ دونوں ان 5 ہستیوں میں شامل ہیں جن کو اصحاب کسا کہا جاتا ہے۔ یہ بہن بھائی مدینے میں مقام رشد کو پہنچے، وہیں پرورش پائی اور اس گھر میں رہے جو مرکز وحی الہی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔